لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. دن بھر کا روزہ، لیکن روزے کے دوران تقریر کا سننا آسان ہوتا ہے افطار کے بعد سے، اور آپ اس صبر آزما مگر روح پرور مرحلے سے گزرے. قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی میں نے، خوبصورت اشعار آپ نے سنے، تقریباً نظم میں شخصیت کے مختلف گوشے سامنے خوبصورتی کے ساتھ پیش کیے جائیں. برادر عزیز، چاہے فصیل صاحب ہوں، چاہے ساحل بھائی ہوں، اور پھر امید صاحب نے محبت کی ہے، اور اس کے بعد میں بہت ہی چھوٹا سا ادنا سا غلام ہوں، طالب علم ہوں، خدا قبول کر لے. مشہور صاحب کو ہم بچپنے سے ہم لوگ سنتے آئے ہیں، ماشاءاللہ ایک عرصے بعد ایک بار پھر سن رہے ہیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ. ساحل صاحب کے بیٹے نے کیا ہی خوبصورت آغاز کیا ہے، اور شبو صاحب کا وہ روایتی سوز خوانی کا سلسلہ جو آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ مغرب میں اسے پذیرائی حاصل ہے. امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں اسے کافی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، اور الحمدللہ امید یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. نئی نسل تیار ہو رہی ہے، وہ بچے کہ جو ٹوٹلی انگریزی بولتے ہیں لیکن وہ سوز خوانی کر رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ. تو آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ احزاب کی آیت ہے، اور آیت نمبر 6 رسول خدا کا اور رسول کی زوجہ کا تذکرہ. النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسهم. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی مومنین کے نفوس کے اوپر اولویت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے. اچھا، یہ اولویت کبھی کسی کے سمجھ میں نہ آتی اگر غدیر کا میدان نہ سجے. واقعی یہ آیت کشنے تفسیر رہ جاتی اگر غدیر کا میدان نہ سجتا، اور سجنے کے بعد نبی یہ نہ کہتا کہ اللہ مولایا وہ مولاکم، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر یہ نہ کہتے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو نبی کی بھی اولویت سمجھ میں آئی، علی کی بھی اولویت سمجھ میں آئی. بات یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے عزیزان گرامی اب دوسرے گوشے کی طرف جناب خدیجہ سے منسوب یہ رہا. ہاں عزیزو، رسول نے پورے 1 سال جناب خدیجہ کا غم منانے کا اعلان کیا. عام الحزن، سمجھ رہے ہیں عام الحزن کا مطلب کیا؟ غم کا سال. اگر اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں تو 354 دن، انگریزی کے کیلنڈر کو دیکھیں تو 365 دن. تو 365 دن یا 354 دن کا مطلب سمجھے، یعنی ہر دن خدیجہ کا تذکرہ ہوتا رہے، یعنی ہر دن خدیجہ کے احسانات کا تذکرہ ہوتا رہے. اور اس کے بعد وہ ازواجہ امہات، اور نبی کے ازواج جو ہیں تمہاری ماں. اچھا دیکھیں، ازواج میں جناب خدیجہ کا مقام سب سے الگ ہے، اور کس طرح سے الگ ہے ہم وہیں پر پہنچ رہے ہیں. قرآن مجید کی دیگر تمام آیات صرف اور صرف جناب خدیجہ کی شان.
بلکہ جملہ مجھے اور بڑھ کے کہنے دیجئے، رسول کی ازواج کی شان میں قرآن کی آیتیں تو ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ مذمت میں آیت آئی ہے غیر خدیجہ کے لیے، لیکن منقبت میں اگر آئی ہے تو جناب خدیجہ کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ جس کی مد میں آئے، بھائی جملہ مجھے کہنے دیں، جس کی مد میں آئے تو وہی ام المومنین ہو سکتی ہے، جس کی مذمت ہو وہ ام المومنین نہیں۔ اچھا ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہنے دیں، تو ام المومنین وہی ہو سکتی، وہی زوجہ۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں گے بآواز بلند، بشیر صاحب تشریف لائے، ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات۔ ام المومنین، مومنین کی ماں، مومنین کی ماں، بازی تو مومنین کی ماں وہی زوجہ ہو سکتی ہے کہ جس کا امیر المومنین سے کوئی تعلق نہیں۔ شاید نہیں پہنچا سکا میں آپ کو، تھکے میں آپ کے سے، تو اسی کا تعلق، جس کا تعلق ہو امیر المومنین سے، وہی ام المومنین ہو سکتی ہے۔ نبی کی ازواج مومنین کی ماں ہے۔ اچھا ازواج میں سے ایک ہی زوجہ ہے جو ماں ہے، نہ عزیزو، جسے خدا نے ماں بنایا۔ اچھا ایک کو ماں بنایا بھی، لیکن نہ ذریت چلی، نہ نسل چلی، نہ اولاد آگے عمر پاتی ہے۔ تو عزیزو کیا ہے؟ تو عزیزو خدیجہ، اور خدیجہ کے ساتھ ساتھ وہ زوجہ جس نے اولاد دیا ہے، جو بہت ہی رسول کی وفادار بیوی ہے۔ تو فرق اتنا دیکھنا کہ جس کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے پر قربان ہو جائے اسے کہتے ہیں ماریا۔ ایک طرف حسین ہے، ایک طرف ابراہیم ہے۔ یا رسول اللہ کون عزیز ہے؟ کہ دونوں، کہ دونوں میں زیادہ کون؟ کہ حسین تو حسین ہی، حسین تو حسین ہی ہے۔ کہ اگر کسی ایک کو قربان کرنا پڑ جائے، کہ حسین کے اوپر بھائی ابراہیم کو قربان کر دوں گا۔ بھائی جملہ مجھے کہنے دیجئے، یاد رہے، بایولوجیکل بیٹا ہونا اور ہے، نور کا وارث ہونا اور ہے، نور کا وارث ہونا اور ہے۔ یہی وجہ ایک جملہ مجھے کہنے دے، مباہلہ ابراہیم کی موت کے بعد بھی ہو سکتا تھا، توجہ رہے، مباہلہ ابراہیم کی موت کے بعد بھی ہو سکتا تھا۔ ابراہیم کی زندگی میں مباہلہ ہوتا ہے اور کہا جاتا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ عزیزو بیٹے کو لے گئے تو بیٹے میں بیٹا موجود تھا، بیٹے کے ہوتے ہوئے حسنین کو لے جانا بتا رہا ہے کہ فاطمہ کی اولاد جو ہے نا وہ نبی کی اولاد ہے، وہ علی کی اولاد جو ہے، فاطمہ کی اولاد جو ہے نبی کی اولاد۔ آگے بڑھتے ہیں، سمجھاتے ہیں آپ کو۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیں، قرآن مجید سورہ رات، آیت کا نمبر ہے 29، اس سے پہلی والی آیت اکثر لوگ سکون قلب، اطمینان قلب، ڈپریشن کے دور ہونے کے لیے، پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، اضطراب کے دور ہونے کے لیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، تو ان کے لیے توبہ ہے۔ رسول کی حدیث میں جب بھی توبہ کے ساتھ حدیث کا آغاز ہوا ہے، اختتام میں ولایت علی کی بات ہے۔ کیونکہ میں وقت نہیں ہے، وہ تمام احادیث جب بھی توبہ کی بات کہی گئی، علی کی ولایت کی بات آئی ہے، تو پتا چلا بلندیوں پر ہے علی کی ولایت۔ اچھا جب بلندیوں پر علی کی ولایت ہے نا، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے پر رسول کی دو احادیث بیان کرتا ہوں۔ تو خدا آسمان پر صرف دو پر فخر کرتا ہے، یا فاطمہ کے شوہر پر کرتا ہے یا فاطمہ کی ماں پر کرتا ہے۔ یا علی محمد میں گلشن جعفریہ میں تو افتخار کی بات نہیں ہو رہی ہے، نمابہات کی بات نہیں ہو رہی ہے، گوانڈی میں یا بامبے میں آسمان پر ہو رہی ہے۔ آسمان پر ہونے کا مطلب ہے کہ جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے۔ تو فرشتوں کی بزم میں جن پر فخر ہوتا یا تو علی ہے یا خدیجہ ہے۔ نبی کہتے ہیں ان اللہ یباہی بعلی ابن ابی طالب، علی کے نام پر خدا آسمان پر فرشتوں کے درمیان فخر و مباحات کرتا، ایک بار نہیں دن میں بار بار کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر نبی کہتے ہیں خدیجہ پر خدا آسمان پر فخر کرتا ہے۔ پہنچ گیا خدیجہ اور علی،
خدیجہ اور علی، اگر یہ کہہ دیا نا تو پھر وہ رسول کی حدیث کو بھی یہیں سے جوڑ دے، شاید آگے نہ کہہ پائے۔ رسول فرماتے ہیں کہ ما قام الاسلام، اسلام تو قائم ہی نہ ہو، اسلام کھڑا ہی نہ ہو پاتا، اسلام چل ہی نہ پاتا، اسلام پنپ ہی نہ پاتا، اسلام گرو ہی نہ کر پاتا، اسلام کی نشو نمائی نہ ہو پاتی، اسلام جو ہے زندگی نہ پاتا، حیات نہ پاتا، اللہ بسیف علی وثروت الخدیجہ۔ بس دو چیزیں اسلام کی گروتھ کا سبب تھی، ایک علی کی تلوار تھی، دوسری خدیجہ کی دولت تھی۔ ایک علی کی تلوار، دوسری خدیجہ کی دولت، یہ دو چیزیں جو اسلام کی بقا کا نشو نما کا سبب بنتی۔ یہ بات ذہن میں رہی۔ اب آئیے آگے بڑھیں۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر در منصور سیوطی، ہماری تفسیر نہیں، لیکن جب کوئی اہل بیت کے بارے میں کچھ لکھتا ہے تو اپنا لگنے لگتا ہے، جب کوئی اہل بیت کے فضائل لکھتا ہے تو اپنا لگنے لگتا ہے، اور جب اپنوں میں سے کوئی اہل بیت کے فضائل میں شک کرنے لگتا ہے تو پرایا لگنے لگتا ہے۔ حیدر 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی اپنائیت کا یہی معیار ہے، بس دوستی اور دشمنی کا یہی معیار ہے۔ بازی تو توبہ، تفسیر در منصور سیوطی۔ اچھا، اس کی چوتھی جلد، والیوم چوتھا ہے، آیت 29 سورہ رات۔ لیکن تفسیر جس صفحے پہ لکھی ہے کمال ہے۔ اچھا، کیونکہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ جب آیت یا ریفرنسز دیے جائیں نا تو کچھ اس طرح سے دیے جائیں کہ بچے اور جوان یاد رکھے بھولے۔ پیج کا نمبر ہے 112، کون بھولے گا؟ 112 کون بھولے گا؟ بھئی دیکھو، ایک کا دین ہے 12 نے بچا رکھا، 12 نے بچا رکھا، بس یہ تو 112۔ اب تفسیر در منصور سیوطی چوتھی جلد، پیج کا نمبر، ایک پیج جو 112 ہے، اس پیج پہ وہ لکھتے کہ خدیجہ کا ذکر انجیل میں تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں خدیجہ کا ذکر انجیل میں تھا۔ یہ لیجئے صاحب، جب ہم نے کہا کہ نبی کا ذکر انجیل میں، لوگوں نے کہا قرآن نے کہا ہے، یہاں تک تو لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم نے کہا کہ انجیل میں علی کا بھی ذکر، پھر اس کا جیسے ہم نے کہا فاطمہ کا بھی، تو تھوڑی ناک میں اور پھر جیسے ہم نے کہا کہ فاطمہ کے بچے بھی، تب تو اور بھی حیرت میں پڑ گیا، اچھا یہ بھی۔ لیکن آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، اس کتاب میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا، تفسیر در منصور سیوطی والیوم 4 پیج 112 لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انجیل میں ہمارا تذکرہ ہے۔ اب کمال ہے، شروع کہاں سے ہوتی روایت جانتے ہو؟ اصحاب الکسا۔ مجلس کہاں سے شروع ہوئی؟ حدیث کسا سے شروع ہوئی نا، کہ اصحاب الکسا۔ عزیزوں، تمہیں فاطمہ کے ذکر پہ حیرت تھی، انجیل میں تو فاطمہ کی چادر کا بھی ذکر ہے، انجیل میں تو فاطمہ کی چادر کا بھی ذکر ہے، کہ اصحاب الکسا یعنی جو چادر والے ہیں، اس لیے کہ چادر والوں کی بات کر کے بتا دیا، دیکھو چادر والے اور ہیں، جمل والے اور ہیں۔ حیدری عزیزان اکرام، اصحاب الکسا، اصحاب الکسا بات آگے پڑھتی ہے، رسول کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ بائبل میں لکھا ہوا آخری زمانے میں ایک پیغمبر ہوگا جو اصحاب الکسا ہوگا۔ اچھا، اصحاب الکسا کہہ دیا تو ایک بات مجھے کہہ لیں، ہم جب بھی اپنی مجلسیں پڑھتے ہیں، ہمارے علماء خطبہ جناب سیدہ کے ساتھ ہم انصاف نہیں، ہم جب تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں۔ عزیزو، جب زمین والے فاطمہ کا تعارف کراتے ہیں نا
تو فاطمہ کو نبی کے ذریعے پہچانواتے ہیں. لیکن جب آسمان پہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے تو خدا یہ نہیں کہتا کہ نبی کی بیٹی، بلکہ کہتے ہیں کہ نبی فاطمہ کے باپ، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوا. بازیدو نے یہ جملہ مکمل کروں گا، اردو زبان بننا. بازیدو فاطمہ کے تعارف میں جو زمین پہ ہوتا ہے جو آسمان پہ ہوتا، کتنا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم فاطمہ بابو ہاں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے. تو جناب سیدہ کے ذریعے تعارف ہو. اچھا یہ فاطمہ جو بیٹی ہے نا، یہ ایسی بیٹی ہے کائنات کی تاریخ کی پہلی اور آخری بیٹی. نہ فاطمہ سے پہلے نہ فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سے پہلے نہ فاطمہ کے بعد. اچھا خدیجہ کی بات ایک بات اور کہتے ہوئے چلیں. خدیجہ کے رشتے فاطماؤں سے ہیں. نہیں توجہ ہے. خدیجہ کے رشتے فاطماؤں سے جانتے ہو؟ خدیجہ کی بیٹی کا نام فاطمہ. نہیں میں پیچھے چلا جاؤں. خدیجہ کی ماں فاطمہ، خدیجہ بیٹی فاطمہ، خدیجہ کی سمدن فاطمہ، خدیجہ کی سمدن فاطمہ. اچھا جب چاروں طرف فاطمہ ہے تو ایک جملہ اور سنتے ہوئے چلو. بازیدو جب عبد المطلب کا آخری وقت آیا نا تو رسول کو کس کے حوالے کیا؟ ابو طالب کے. ہم میرے ساتھ نہیں ہے. بازیدو جب عبد المطلب کا آخری وقت آیا تو رسول کے حوالے کیا ابو طالب کے. جب خدیجہ کا آخری وقت آیا تو فاطمہ کو حوالے کیا فاطمہ بنت اسد کے. ایک جملہ مجھے کہنے دے، عبد المطلب کے اعتبار کو ابو طالب کہتے ہیں، خدیجہ کے اعتبار کو کمال ہے نا. اس خاندان میں یہ خاندان خواتین کا، خواتین کا وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. بازیدو جو امام رضا کی حدیث ہے نا سلسلۃ الذہب، اس سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، سارے اس میں علی. اور جو جناب فاطمہ معصوم خود نے روایت بیان کی نا، وہ مولا کائنات کی ولایت کی اور مومنین کی شہادت کی اور علی کی خلافت کی 3 روایتیں بیان کی. ان 3 روایتوں کی خاص بات یہ ہے، فاطمہ بنت مصعب نے جعفر وہ کس سے بیان کرتی؟ فاطمہ بنت جعفر صادق، فاطمہ بنت جعفر صادق، فاطمہ بنت محمد باقر، فاطمہ بنت محمد باقر، فاطمہ بنت علی بن حسین، فاطمہ بنت علی بن حسین، فاطمہ بنت الحسین. وہ زینب سے، زینب فاطمہ سے. بازیدو ہمیں تو یہی سلسلہ نظر آئے، مردوں میں علی نظر آئے، عورتوں میں فاطمہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ کے ذریعے پہچان. فاطمہ ام ابیہا، اپنے باپ کی، اپنے باپ کی. کمال ہے نا. جو اپنے باپ کی ماں کہلائے اسے فاطمہ کہتے. جانتے ہیں کیوں؟ ماں کا کام کیا؟ شفقت. ماں ممتا دیتی ہے، ماں قربانی دیتی ہے، ماں ایثار کا مجسمہ ہوتی ہے، ماں سب کچھ قربان کر دیتی ہے. مسلمانوں نے ہمیں کچھ وہ مائیں دی جو لیتی اور تاریخ اسے ماں کہتی جو دیتی آئی ہو. توجہ ہے نا سیدھا. ماں سمجھ رہے ہیں آپ؟ آئیے ماں بتا رہا ہوں. فاطمہ ام ابیہا کیوں کہلائی ہے؟ میں مدینہ نہیں بیان کر رہا ہوں، فاطمہ اور 2.5 سال خدیجہ تک پہنچا رہا ہوں. 2.5 سال کی جناب فاطمہ رسول خدا ہے، مسجد الحرام ہے، رسول کا سر سجدے میں. ابو جہل نے ایک مرتبہ رسول کی کش کے اوپر اوجھڑی رکھی. اس نے اوجھڑی رکھی. جناب سیدہ چادر کے ساتھ آئی ہیں، دیکھا باپ کی کش پہ اوجھڑی. شہزادی نے اوجھڑی ہٹائی. اس کے بعد باپ کے پیرہن کو پاک کیا اور اس کے بعد رونے لگی. اس کے بعد رسول نے ایک جملہ سنو گے؟ رسول نے کہا بیٹی تیرا دشمن ابتر ہو جائے.
یہ نہیں کہا میرا دشمن نہیں پہنچا سکا، بس اسے اوجھڑی رکھی تھی رسول کی پشت پر، لیکن رسول نے یہ نہیں کہا میرا دشمن ابتر ہو جائے گا۔ تو پتا چلا جو محمد کا دشمن ہے وہ فاطمہ کا دشمن ہے۔ بازی تو میں مکے سے مدینے پہنچا، اگر اوجھڑی رکھنے والا رسول کی پشت میں فاطمہ کا دشمن ہے تو فاطمہ کا گھر جلانے والا بیتوہا بیتی و بابوہا بابی، جس کا گھر میرا گھر، جس کا دروازہ میرا دروازہ۔ اگر فاطمہ کا دروازہ نبی کا دروازہ، تو صرف اتنا ہی نہیں بھائی، جملہ پھر سنو، تیزی سے پڑھتا ہوا چلوں میں۔ سورہ نور کی آیت، اللہ نور السماوات و پورا سلسلہ فی بیوت اذن اللہ، کیونکہ میں نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں تیزی سے۔ میں ایک مرتبہ جب ان گھروں کی فضیلت بیان کی نا قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی نبی نے، تو اصحاب نے پوچھا مسجد نبوی ہے، فجر کی نماز ہو گئی، آیت کی نبی نے تلاوت کی، انبیاء کے گھر کا تذکرہ ہو رہا ہے، عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں صبح و شام تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اچھا کس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ان گھروں میں صبح و شام تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اچھا ہم اتنا جانتے ہیں تسبیح صبح و شام پڑھی جاتی ہے، لیکن چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، یہودی ہو، ارے وہابی ہو، سعودی ہو، جس سے بھی پوچھے گا کہے گا تسبیح فاطمہ۔ تو پتا چلا وہ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے کہ نبیوں کے گھر میں جس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اب جو تسبیح ہے نا، تو ایک مرتبہ آپ نے آیت کی تفسیر میں کام انبیاء کر تو رسول کے بہت بڑے صحابی رسول کی زندگی میں نہیں تھے، تاریخ میں بنایا۔ اب ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، انہوں نے سوچا شاید اس وقت فاطمہ کے گھر کی عظمت کم ہوئی، میں اشارہ کیا جناب سیدہ کے گھر کی طرف، کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ہے؟ پوری طرح کانفیڈنٹ تھے، کیا ہو سکتا ہے رسول کہہ دیں گے نہیں، تو کم سے کم ایک تو ایسی آیت مل جائے گی جس میں فاطمہ اور ان کے گھر کی فضیلت نہیں ہے۔ رسول نے کہا نام، یہ کہا تو معاملہ تو برابری کا ہو گیا، لیکن اس کے بعد مشکل پڑ گئی۔ اس کے بعد کہا نعم من افاضلہ، صرف ہاں نہیں کہا بلکہ کہا نبیوں کے گھر سے بہتر۔ میں جملہ مجھے کہنے دے، آج سے 4 سال پہلے ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بحث چھڑی تھی کہ علی انبیاء سے بہتر ہے یا نہیں۔ بازیزوں بہت سی آیات، بہت سی حدیث پیش کی گئی تھی، یہاں اس تفسیر کا حوالہ دے کے کہوں گا بازیزوں، پر جس کا گھر انبیاء کے گھر سے بہتر ہوگا وہ یقیناً ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا اصحاب الکسا۔ اس کے بعد آگے آخری زمانے میں نبی ہوگا، اصحاب الکسا ہوگا، وَنَسْلُهُ مِن مُبَارَکَ۔ پہنچ گئے ہم جناب سیدہ کی 4 ٹائٹل لکھتے ہیں تاریخ، طاہرہ، مبارکہ، سیدہ، ملکۃ العرب۔ ان تمام ٹائٹلز پہ گفتگو نہیں ہو سکتی اس وقت۔ طاہرہ، مبارکہ، اور اس کے بعد مبارکہ کے معنی کیا؟ برکتوں والی۔ اچھا برکت اور کثرت کے درمیان ایک فرق ہے، اور بہت بڑا فرق۔ کثرت اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ چیز باقی رہے، توجہ رہے، کثرت اس بات کی ضمانت نہیں کہ باقی رہے گی، برکت اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ باقی رہے گی۔ اسی لیے نبی کے سفر معراج کے لیے کثرتوں کا سفر نہیں کہا، برکتوں کا سفر کہا گیا، برکتوں کا سفر کہا گیا، برکت باقی رہنے والی۔ اچھا اب اس کی تفسیر میں آگے جا کے بریکٹ میں لکھتے ہیں جلال الدین صاحب، لکھتے ہیں مبارکہ سے مبارکہ سے مراد خدیجہ، نبی کی زوجہ مبارکہ سے مراد خدیجہ ہے۔ بھائی جملہ مجھے کہنے دے، ماں مبارکہ بیٹی کوثر، ماں مبارکہ بیٹی کوثر، اور اس کے بعد اگلا جملہ تفسیر میں وہ کہتے وَلَهَا بِنْتٌ، وہ مسلمانوں کے درمیان جو مسئلہ تھا وہ بھی حل کر دیا۔ تفسیر کی اس کتاب کو اٹھا لیجئے گا، حوالہ دیا میں نے، اس میں انہوں نے لکھا اور اس نبی اور خدیجہ کے ایک بیٹی ہوگی۔ مسلمان کہہ رہا تھا 4 بیٹی، جلال الدین سیوطی کہتے ایک بیٹی۔
وَلَهَا ابْنَانِ، اور اس بیٹی کے 2 بیٹے ہوں گے، وَيُسْتَشْهَدَانِ، اور اس کے وہ دونوں بیٹے شہید کر دیے جائیں گے۔ بھئی آیت میں نے تفسیر بیان کر دی، آئیے ایک اور آیت، صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ علی مولا یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے، آیت کا نمبر 74 ہے، اور یہ وہ آیت ہے نا 2 موقعوں کے لیے بہت خاص ہے جو علماء لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب تو علماء نہیں بتاتے، یہ سارے وظائف غیر علماء ہی بتاتے ہیں، لیکن بہرحال صلوات پڑھے گا بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال دین کی تبلیغ تو بات کر رہا تھا، علماء بتاتے جس کی اولاد نہیں وہ اس آیت کی طرح، جس کی اولاد ہے مگر صالح نہیں۔ اچھا صالح ہونا کہ جہاں تک معاملہ ہے نا، اگر باپ نیک نہیں مگر چاہتا ہے کہ اولاد صالح ہو، ہے نا، یہ تمنا تو ہر ایک۔ تو یہ آیتیں ہیں، لیکن صرف آیتیں پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے اولاد صالح نہیں ہو جائے گی جب تک کہ تربیت نہ کی جائے۔ معاملہ تربیت کا بات آگے بڑھ رہی ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور تیسرے موقع کے لیے جس کو میں نے جان بوجھ کے بعد میں کہا کہ مولانا شادی نہیں ہوتی بیٹی کی، اب پڑھیے ہو جائے گی۔ تو یہ جو اس کی تفسیر بیان کی گئی نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا، ازواج جمع کا صیغہ واحد، جمع جو ابنانا جانتے ہیں، جو نسانا جانتے ہیں، جو انفسنا جانتے ہیں، وہ ازواج بھی سن لیں۔ بازیزو اس ازواج سے وہ ازواجوں امہاتوں تک پہنچا رہا ہوں میں آپ کو، نہیں توجہ ہے۔ بازیزو ازواجنا، نبی سے پوچھا گیا ربنا ہب لنا من ازواجنا، ازواج کی تفسیر کیا ہے؟ پر رسول کی 11 بیویاں، لیکن رسول کہتے ہیں ازواج سے مراد خدیجہ ہے۔ اگر یہاں ازواج سے مراد خدیجہ ہے تو ازواجوں امہاتوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بازیزو کیا ازواج سے مراد خدیجہ، کیا ذریات؟ فاطمہ تو اپنے آپ میں بہرحال ملت ہے، کا فاطمہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین کا حسن حسین، واجعلنا للمتقین اماما کا یہ مولائے کائنات ہیں۔ تو پتا چلا قرآن کی آیتوں میں اگر تم تلاش کرو گے یا خدیجہ ملیں گی، یا فاطمہ ملیں گی، یا علی ملیں گے، یا حسن ملیں گے، یا حسین ملیں گے۔ ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہتا ہوا چلو عزیزو، جو ام ابی ہے اسے کہتے ہیں فاطمہ۔ نہیں بہت آسان کر دوں میں، جو ام ابی ہے اسے کہتے ہیں فاطمہ، اور جو فاطمہ کی ماں ہو اسے کہتے ہیں خدیجہ۔ جو فاطمہ کی بھی ماں ہو، اگلی منزل کی طرف یہ آیت کی تفسیر ہوگی۔ اگلی منزل پہ مبارکہ طاہرہ سیدہ جناب خدیجہ کے فضائل میں ایک چیز اور بتاتا ہوں۔ 25 سال 25 ایئرس رسول کے عقد میں۔ اب یہاں پہ ایک لفظ شامل کر سکتا ہوں، بلا شرکت غیر، بلا شرکت غیر۔ جب تک خدیجہ رہیں تو اس وقت تک نبی نے کسی سے شادی نہیں کی۔ اور میں ایک جملہ پڑھ کے کہوں گا، نبی نے کہا لولا علیون لم یکن لہا کفون، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ پر یہیں سے مجھے حوصلہ ملا، اگر نبی نہ ہوتے تو خدیجہ کا کوئی اگر نبی نہ ہوتے تو خدیجہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، خدیجہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، خدیجہ اور نبی۔ اچھا جب جبرائیل آئے رسول کے پاس، تاریخ کی کتابوں میں لکھا
سیرتوں میں لکھا، بہت مختصر کرتے ہو، بس اگلے 10 منٹ اور میں مصائب کی طرف۔ جناب خدیجہ کے تعلق جب آئے وہی لے کر آئے نا، تو ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کی زوجہ خدیجہ کو سلام کہتا ہے۔ اچھا اس کے بعد جبرائیل اب ہمت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میرا سلام بھی شہزادی خدیجہ تک پہنچا دیجیے، غلام ہے نا، میرا سلام بھی پہنچا دیے۔ اچھا میں تفسیر لکھنے والوں سے پوچھوں گا تو خدا کیسے کیا قانون بدل گیا کہ جب تک خدیجہ ہیں تب تک سلام زوجہ کے لیے آتا ہے، خدیجہ کے بعد خدیجہ کی اولاد کے لیے سلام آتا ہے، ازواج کے لیے نہیں آتا؟ پتا چلا خدا نے سلام بھیج کے بتا دیا کہ خدیجہ اور ہے، بقیہ ازواج اور ہے۔ آپ نے پورا سلام جو شہزادی جناب خدیجہ کے لیے، میرے بھائی فصیل صاحب نے کہا نا خدیجہ پر سلام، ہمارا سلام نہیں، خدا کا سلام۔ اچھا ایک چیز ہے، جب نبی پر سلام بھیجا تب تک خدیجہ پر سلام۔ ایک بات سمجھ میں آئی؟ یعنی مسلمانوں جب بھی تم نبی کو سلام بھیجنا تو خدیجہ کو سلام بھیجنا، خدیجہ کو سلام۔ اللہ اکبر۔ رسول معراج، اب جب رسول معراج پر گئے فرشتہ رک گیا، جاری تھا آدمی کا سفر۔ ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا وہاں رک گئے، رسول گئے واپس آئے، پھر جبرائیل ساتھ۔ رسول نے محسوس کیا کہ جبرائیل کچھ کہنا چاہتے، آپ اندازہ لگائیں، ہمیشہ اس گھر پہ آتے ہیں سلام لے کے آتے، لیکن اب معراج کے سفر سے بھی سلام۔ کیا جبرائیل کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اے رسول اللہ، شہزادی جناب خدیجہ کی بارگاہ میں ہمارا سلام پڑھا۔ ایک جملہ مجھے کہنے دے، جو نبیوں کے اوپر خدا کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے اس فرشتے کی تمنا، نہیں عزیزو، شاید آپ زیارت کا فلسفہ نہیں سمجھے، جو نبیوں پر وحی لے کر آتا ہے اس کی تمنا یہ خدیجہ کو سلام۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک منزل ہو گئی جناب خدیجہ کی۔ ایک اور منزل زحمت تمام کرنا چاہوں گا عزیزو، پچھلے 4-5 سالوں سے ایک بحث چل رہی پڑوسی ملک کہ بھئی رسول کے زمانے میں جس کے پاس 2 وقت کی روٹی ہوتی تھی وہ امیر ہوتا۔ دیکھو یتیم خانے میں پلنے والے مولوی صاحب جس نے 20 سال تک یتیم خانے میں پرورش پائی ہو، وہ اگر کہے کہ بس خدیجہ فقیر تھی، افسوس کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ بس خدیجہ کی دولت سنو گے، بس تم ایک کام کرو، خدا بندے تعالیٰ نے ایک قانون رکھا، سورہ ہم کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھنا ہے۔ نہیں میرے ساتھ نہیں ہے، مکمل سورہ پڑھنا ہے۔ جن سوروں میں آیات سجدہ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ باقی سورہ جو پڑھنے تو 2 نہیں پڑھ سکتے۔ الحمد کے بعد قل اللہ پڑھا، چاہے چھوٹا سا قل اعوذ برب الناس پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے۔ سوچا کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ جمعہ منافقون دونوں پڑھ دیں، کہ الحمد کے بعد ایک سورہ، دوسرا سورہ نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن جب خدیجہ کے اور ابو طالب کے احسانات کی بات آتی ہے تو نماز میں بھی خدا کہتا ہے کہ ان کے احسان کو یاد کرنا، ادھوری بات نہ کرنا، پورا احسان ایک ہی رکعت میں بیان کر کے جانا۔ ہم دوسری رکعت تک انتظار نہیں کریں گے، دوسری رکعت تک انتظار نہیں کریں گے۔ ابھی دوسرے سورہ کو پڑھ دو، بس دعا پڑھا ہے علم نشرہ پڑھ دو، سورہ قریش پڑھا ہے، سورہ فیل پڑھ دو۔ اب تو مسلمان کچھ فیل کرے، صلوات پڑھے گا بآواز بلند، ایک بار ایسے بہتر بلند کر صلوات پڑھیں گا اللہ صلی اللہ لإلاف قریش رحلۃ الشتاء والصیف۔ آج وومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، عورت کو مضبوط بنایا جائے، مضبوط عورت دیکھنا چاہتے ہیں، خدیجہ کو دیکھو، کتنا بڑا امپاورمنٹ ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں لڑکیاں دفن کر دی جاتی، یہ وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے میں عورتیں میراث ہیں، یہ وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے میں عورتوں کی سنی نہیں جاتی، یہ وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے میں عورت کنیز ہے۔ اس زمانے میں خدیجہ کا عالم یہ ہے کہ جو
ٹریڈر تھے، جو تاجر تھے، ان کا مال جو مکے سے جاتا تھا، سردیوں میں یمن جاتا تھا خوشگوار موسم مل جائے، گرمیوں میں شام جاتا تھا تاکہ وہاں خوشگوار موسم مل جائے. تو کہا جاتا ہے کہ آدھے ناقے، آدھا مال ہوتا تھا تمام مکے کے تاجروں. آخری منزل پہ ہوں، آدھا مال ہوتا تھا تمام مکے کے تاجروں کا، آدھا مال ہوتا تھا خدیجہ کا. ایک جملہ مجھے کہنے دے، خدیجہ کی دولت کے لیے یہیں سے سمجھ لو، آدھے مال میں پورا مکہ، آدھا مال خدیجہ کا. تو اسی لیے جس زمانے میں عورتیں کنیز ہوا کرتی تھی، اب تمہاری سمجھ میں ٹائٹل آئے گا، جس زمانے میں عورتیں کنیز ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں خدیجہ کو کنیز نہیں، شہزادی نہیں، ملکۃ العرب کہا جاتا. ملکۃ العرب کہا جاتا، عرب کی ملکہ. اچھا دولت کے بعد وومن امپاورمنٹ سنو گے؟ دبدبا کتنا ہے خدیجہ کا؟ بات چھوڑ دی تھی نا میں نے، اب مکمل کر اوجھڑی رکھی ہوئی، شہزادی نے ہٹائی، پاک کیا، رسول نے دعائیں دی. ابو جہل نے رکھی تھی نا، ابو جہل نے ایک جملہ کہا، علی کا دبدبا اور ابو طالب کا خوف تو تھا، خدیجہ ابھی کسی نے پڑھا تھا جناب خدیجہ کے دبدبے اور ہیبت کی بات. ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا خدیجہ کی بیٹی نے دیکھ لیا ہے. توجہ ہے، خدیجہ کی بیٹی نے دیکھ لیا ہے، یعنی خدیجہ کا ڈر ابو لہب اور ابو جہل تک کو تھا. یہ تھا مقام جناب خدیجہ کا. ختم کی میں نے گفتگو دی، اللہ پھر کسی اور موقع کی. ہاں جناب خدیجہ آخری وقت 3 سال شیب ابی طالب، وفات ہے یا شہادت، بھوک، سختیاں، عالم یہ ہے نا. اسی لیے ام عبیہ نے، اسی وجہ سے ام عبیہ نے بہت سے اسباب ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے جو میں نے ایک بیان کیا. ایک موقع پر دعوت آتی ہے اور جناب سیدہ کے پاس نہ کوئی نیا کپڑا ہے اور نہ زیور، اور خدیجہ کی دولت اتنی تھی کہ خدیجہ نے کہا رسول سے کہ آپ دے دیے دین کی راہ. اتنی دولت تھی کہ ایک طرف خدیجہ کھڑی تھی، دوسری طرف رسول اللہ کھڑے، اور وہ وقت آ گیا کہ جب خدیجہ کے گھر میں فاقے ہو، خدیجہ کے گھر میں فاقے ہو. اور جب دعوت آ گئی ہے اس مقاطعے کے زمانے میں، سوشل بائیکاٹ کے زمانے میں، تو ایک مرتبہ مار ہونے لگی. فارسی میں کہا جاتا ہے اور فارسی کے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، جناب خدیجہ کا گھر مکے میں خون امید کہلاتا ہے. دن ہو یا رات ہو خدیجہ کے گھر لوگ آ جاتے، اب مانگتے تھے مل جاتے. اب خدیجہ کے پاس کچھ نہیں، رونے لگی، کہنے لگی بیٹی تیرے پاس تو زیور بھی نہیں، تیری ماں تجھے ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں دے سکتی. تو شہزادی کہتی اماں آپ نے نہیں سنی، میرے بابا نے کہا کہ مسلمان بیٹی کا لباس اس کا تقویٰ ہے، اس کا زیور اس کی حیا ہے. ماں کو بڑی تسلی ہو. اب آخری وقت آ گیا، اب خدیجہ نے وصیت کے لیے نبی کو بلایا. وصیت کے لیے 3 وصیتیں ہیں، 2 وصیت تو خدیجہ کر دیتی، تیسری کی ہمت نہیں کرتی. پہلی وصیت یہ کرتی ہیں یا رسول اللہ انی مقصرۃ فی حق، یا رسول اللہ میں آپ کے حق میں مقصرہ ہوں، میں حق نہیں ادا کر سکتی جس طرح سے حق ادا کرنا چاہیے. خدیجہ نے کہا رسول رو رہے ہیں، اے خدیجہ تم نے جو حق ادا کیا ہے، مال سے، وقت سے، قربانی سے تم نے حق ادا کیا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، قدم قدم پر حق ادا کیا. جب لوگ تکذیب کر رہے تھے تم تصدیق کر رہی تھی. ہاں دوسری وصیت یہ ہے یا رسول اللہ اوصی کا بہادہی، اے نبی میں آپ کو اپنی بیٹی فاطمہ کی وصیت کر رہی ہوں. نہیں جیسے میں نے اوصی کا بہادہی پڑھا نا وصیت میں جناب خدیجہ کی، مجھے کربلا یاد آ گئی. کربلا ہے، مسلم ابن اوسجہ ہے، مسلم کا سر ہے، حسین کا زانو ہے، برابر میں حبیب ہے. ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں اے مسلم تمہارے پیچھے پیچھے ہم آ رہے، لیکن اگر کوئی وصیت ہو تو کہہ دو. خون اتنا بہ چکا تھا، ارے کچھ کہہ نہ سکے، آنکھوں سے حسین کی طرف دیکھا، اشارہ کیا، اسی کا لہذا
اے حبیب جب تک زندہ رہنا فرزند زہرا کی نصرت کرتے رہنا۔ عزیزو یہ اوسی کا بہادہ کربلا میں، یہ مکے میں اوسی کا بہادہ۔ اس کے بعد کہتی ہے خدیجہ یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی یتیمہ ہو جائے گی، بن ماں کی ہو جائے گی۔ جب بن ماں کے لیے یتیمہ کا لفظ استعمال کیا تو آپ کو یاد آئے گا نا جب علی فاطمہ کو غسل دے چکے، کفن پہنا چکے، فاطمہ کا جنازہ رکھتا تو حسن آؤ اماں سے رخصت ہو لو، حسین آخری دیدار کر لو، اے زینب ام کلثوم پھر ماں کی زیارت نہیں ہوگی۔ حسن آگے بڑھے، ام کلثوم آگے بڑھی، لیکن حسین آگے نہیں بڑھے۔ وہ علی نے کہا اے لال آخری دیدار ہے۔ وہ ایک مرتبہ حسین نے کہا، چھوٹے شہزادے نے کہا اے بابا جب میں باہر سے آتا تھا اماں پہلے گھر کا دروازہ کھولتی تھی پھر بازوؤں کو کھولتی تھی، کہتی تھی اے لال حسین میرے سینے سے لگ جا، جب تک اماں نہیں بلائیں گی میں نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ برآمد، اے بچوں ماں کے سینے سے لگ جاؤ۔ حسن نپٹ گئے، حسین نپٹ گئے، زینب نپٹ گئی، ام کلثوم نپٹ گئی۔ ارے بچوں نے کیا کہا وہ یتیم سنو گے نا، کہا یا امنا اذا لقیت جدنا فقرئی منا السلام، اے اماں جب نانا سے ملنا تو ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کنا بقینا یتیما بعدک۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزو مکے میں نبی کے ہوتے ہوئے خدیجہ کہتی فاطمہ یتیمہ ہے، حسنین علی کے ہوتے ہوئے کہتے ہم یتیم بن ماں کے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو اس کے بعد کوئی قریش کی عورت میری فاطمہ کو تماشے نہ لگانے پائے، میری فاطمہ کو اذیت نہ دینے پائے، میری فاطمہ کو جھڑکیاں نہ دینے پائے۔ میں کہوں گا اے بی بی آپ کی وصیت پر مکے میں کافروں مشرکوں کے شہر میں عمل تو ہو گیا، لیکن اے بی بی نبی کے بعد ارے مسلمانوں کا شہر ہے، مدینہ ہے، لیکن آئے وصیت پر عمل نہ ہوا، ارے دروازہ جلایا گیا، مچھلیاں توڑی گئی، پہلو شکستہ ہوا، ارے تازیانہ مارا گیا، محسن شہید ہوا۔ وجزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور تیسری وصیت، اب عزیزو میں نے ختم کی جامعہ، تیسری وصیت کہ یا رسول اللہ، تیسری وصیت کرتی ہے شرم آتی ہے، یا رسول اللہ آپ باہر چلے جائیں میں اپنی بیٹی فاطمہ سے وصیت کرتی ہوں۔ سن سکتے ہو؟ سنو، اپنی بیٹی فاطمہ سے وصیت کرتی ہوں، فاطمہ میری وصیت پہنچا دے گی۔ فاطمہ کوئی 15 یا 20 سال کی نہیں ہے، ارے صرف 5 سال کی فاطمہ۔ اور ایک مرتبہ خدیجہ نے وصیت کی اے بیٹا مجھے شرم آتی ہے، اپنے بابا سے کہہ دینا مجھے کفن میں وہ پیرہن دے دے کہ جب نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی آپ نے پہنا تھا۔ آئے رسول فاطمہ نے کہا اے بابا اماں نے آپ سے وہ پیرہن مانگا ہے جب آپ پر پہلی وحی آئی تھی۔ علی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فاطمہ نے وصیت پہنچا دی۔ ہاں علی نے فاطمہ کو غسل دیا تھا، نبی نے خدیجہ کو غسل دیا تھا۔ ہاں عزیزو پیرہن کفن میں دے دیا، لیکن جانتے ہو خدیجہ کو کتنے کفن ملے؟ آخری جملے عزیزو، خدیجہ کو 2 کفن ملا، ادھر رسول نے اپنا کفن دیا، ادھر جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ خدا سلام بھیجتا ہے آپ پر اور خدیجہ پر، یہ خدا نے ھذا کفن من اکفان الجنہ، یہ جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہے جو خدیجہ کے لیے۔ ہاں نانی وہ ہے جسے اللہ نے بھی کفن دیا، جسے رسول اللہ نے بھی کفن دیا۔ نواسا کتنا غریب ہے کہ جسے کفن بھی نہ مل سکا، لاش پر گھوڑے دوڑائے، سر نوکے بیٹھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء تسليما لأمره حسين